السلام علیکم، میں ہوں ترمینا شیخ۔ شہر لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ تصویر جو آپ اس ٹائم اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس لڑکی کا جب رشتہ آیا تو لڑکے والوں نے جو پہلی بات اور پہلی خوبی بتائی وہ یہ تھی کہ ہمارا لڑکا حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن کا سن کر ہم تمام مسلمان، تمام لوگ، سب سے پہلے جو ذہن میں خیال آتا ہے، جو تسلی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چلو جی شکر ہے اللہ کا، شریف لڑکا ہوگا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، فوراً سے نہ کوئی چھان بین کی، نہ کوئی اتا پتا لیا اور ہاں کر دی کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، پسند ہے۔ اور پھر ڈیٹس رکھی گئیں، شادی ہو گئی۔ شادی جب ہو گئی تو لڑکی رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر، اپنے سسرال میں چلی گئی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ایسی ایسی کرتوتیں، ایسی ایسی حرکتیں، ایسی ایسی باتیں اس لڑکے کی سامنے آئیں جسے سن کر انسان خوف کھا جاتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے، اور خصوصی طور پہ عورت تو بہت ہی ڈر جاتی ہے۔ شادی کے بعد اس نے اپنے سگے سالے کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقتول سالے کی ہے جو کہ نوجوان ہے۔ اس خبر کے متعلق جب مجھے پتا چلا تو میں اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے ہمراہ جائے وقوع پر ان کی فیملی کے پاس گئی اور تمام باتیں تفصیل کے ساتھ ان سے جانی، تصدیق کی، سوال جواب کیے تو انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا۔ اور جب آپ یقین کریں وہ سب کچھ سنیں گے تو میرے جیسی مضبوط دل والی لڑکی رو پڑی تو یقیناً آپ لوگ بھی یہ سن کر بہت دکھی ہوں گے۔ آخر کار بہنوئی نے سالہ قتل کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ دشمنی تھی؟ نفرت تھی؟ ایشو کیا تھا؟ یہ واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں چونگی امر سدھو، وہاں پر یہ افسوسناک وقوع پیش آیا ہے۔ ہمارے آج کے کیس میں جو فیملی کے سربراہ ہیں ان کا نام ہے محمد عرفان صاحب۔ عرفان صاحب کے ہاں اللہ تعالیٰ نے 3 بچے عطا فرمائے، ایک بیٹی سب سے بڑی اور اس کے بعد 2 بیٹے۔ بیٹی کا نام انہوں نے سائمہ رکھا، ان کے بعد ایک بیٹا دیا جس کا نام شہزاد، اور پھر دوسرا بیٹا جو دیا اس کا نام زہیب رکھا گیا۔ اب یہ 3 بہن بھائی ہیں۔ شہزاد شادی شدہ ہے، شہزاد کی بیوی کا نام ہے زینب اور صاحب اولاد بھی ہے۔ اب زہیب کی ہم بات کریں جو دوسرا بھائی ہے یعنی کہ سب سے چھوٹا، زہیب ذریعہ معاش کے لیے سعودی عرب میں ہوتا ہے اور وہیں پر اس کا روزگار ہے اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اب بات آ گئی سائمہ کی۔ سائمہ ینگ ہو گئی، اور جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو سب سے پہلے والدین یہ سوچتے ہیں کہ اب بس اس کی شادی کرنی ہے، کوئی اچھا گھرانہ مل جائے، کوئی شریف فیملی مل جائے، ہم اس کی شادی کرتے ہیں۔ رشتے کی تلاش جاری ہے، رشتے والی کے ساتھ ایک واسطہ پڑ جاتا ہے اور رشتے والی ایک رشتہ دکھاتی ہے گرین ٹاؤن سے۔ کہتی ہیں لڑکے کا نام ہے حمزہ، اچھا گھبرو جوان ہے۔ اب حمزہ کی والدہ ہے عظما اور والد ہے جمال، یہ دونوں فیملیز آپس میں ملتی ہیں۔ والدین بیٹے کی تعریفوں کے ایسے پل باندھتے ہیں کہ لڑکی والے بڑے امپریس ہوتے ہیں۔ اب وہ بات جس سے مین امپریس ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ یہ کہا اس فیملی نے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا حمزہ حافظ قرآن ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے ہمیں شرف بخشا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکسٹائل کی فیکٹری میں اچھے ڈیزگنیشن پر جاب بھی کرتا ہے اور بہت اچھا ہے، ہمیں تو کبھی اس نے دکھ نہیں دیا۔ حمزہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، یہ بھی آپ کو یاد رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حمزہ کے والد نے کچھ پراپرٹی بھی بنا رکھی تھی، رہائشی فلیٹس تھے جو رینٹ آؤٹ کیے تھے، جن کا ماہانہ کرایہ کبھی 70,000 اور کبھی 65، کبھی 60 اس طرح سے آتا تھا۔ لڑکی والوں نے تمام ڈیٹیل سنی اور جب حافظہ قرآن سنا تو فوراً سے کہا ہمیں قبول ہے یہ لڑکا، ہم بئی رہا کرتے ہیں اس رشتے کے لیے۔ 2018 میں یعنی آج سے 7 سال پہلے یہ شادی ہو گئی۔ حمزہ اور سائمہ میاں بیوی کے رشتے میں بندھ گئے۔ زہیب جو کہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، سائمہ کے بھائی ہیں، زہیب کو جب پتا چلا تو وہ پاکستان آیا، اپنی بہن کی شادی کی، خوب خرچے جشن منائے، خوشیاں بانٹی، خوشیاں پوری کی، بہن کی خواہشیں پوری کی، رخصت کیا اور واپس سعودی عرب چلا گیا۔ اب میں آپ کو تمام تفصیلات جو بتانے جا رہی ہوں یہ سب مجھے سائمہ نے خود بیٹھ کے تفصیل سے اپنے کمرے میں بتائی ہیں۔ کہتی ہے حمزہ کوئی بھی حافظ قرآن نہیں تھا، مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا، ہماری فیملی کو غلط بتایا گیا تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا شرابی ہے، صرف شراب نہیں پیتا، آئس بھی بہت زیادہ پیتا ہے، نشئی ہے پکا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، صرف حمزہ نہیں، حمزہ کا باپ بھی عادی نشئی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک بیٹھک ہے جس میں قالین بچھا ہے، گل تکیے لگے ہیں، وہاں پر میرے سسر کے کچھ اوباش دوست اور ساتھ میں حمزہ میرا شوہر یہ مل کے اس بیٹھک میں بیٹھ جاتے ہیں،
خوب واہیات گفتگو کہہ کے مارتے ہیں، ساتھ ساتھ نشہ کرتے ہیں، اور مجھے انہوں نے کچن میں گھسایا ہوتا ہے اور مجھے کہتے ہیں چلو چائے بنا کے دو، دودھ پتی بنا کے دو، اور میں چائے بناتی رہ جاتی ہوں۔ میں نے کہا اگر اتنا ہی بیڈ کریکٹر آدمی تھا آپ کا شوہر تو آپ سائڈ پر ہو جاتی ہیں، علیحدگی لے لیتی، کیوں نہیں لی آپ نے علیحدگی سائمہ؟ اس کا جواب مجھے جو سائمہ نے دیا وہ یہ تھا کہ میں یہ سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتاتی رہی ہوں، امی کو بتائی، بھائیوں کو بتائی، تو یہ سب مجھے یہ کہتے تھے کہ اب تو تم حمزہ کی اولاد پیدا کرنے جا رہی ہو۔ جب آدمیوں کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے، تو بگڑے سے بگڑا آدمی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، حمزہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، سدھر جائے گا۔ عورت کو ہمیشہ قربانی دینی پڑتی ہے، مینج کرنا پڑتا ہے، تم مینج کرو۔ ہم نے کبھی بھی کوئی طلاق، کوئی علیحدگی نہیں لینی، اس بارے میں مت سوچو، بس یہ سوچا کرو کہ کس طرح سے حمزہ ٹھیک ہوگا، اور میں بھی اسی امید پر لگی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلا بیٹا عطا فرمایا، بہت ہی خوبصورت، بہت اچھا میرا بیٹا ہے، لیکن یہ بندہ بیٹے کی پیدائش پر نہ خوش تھا، نہ اس نے ٹائم دیا، اس دن بھی یہ نشے میں مست تھا، اور کوئی نہیں سدھرا۔ یہ نشہ کرتا، سو جاتا، جیسے ہی آنکھ کھلتی پھر نشہ کرتا، اور یہی اس کی زندگی تھی۔ ان حرکتوں کی وجہ سے فیکٹری والوں نے 2-3 نوٹس تو دیے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوا، اس کے بعد اس کو ٹرمینیٹ کر دیا، نوکری سے نکال دیا۔ گھر کا کچن اخراجات تو پھر پورے ہونے لگے کرائے میں سے، چونکہ ان کے گھر تھے، کچھ فلیٹس تھے جو کرائے پہ دیے ہوئے تھے، 70-80 ہزار آتا تھا، میری ساس لیتی تھی اور خرچہ ورچہ وہ سارا وہاں سے پورا کر دیتی تھی۔ میرے بچے پیدا ہوتے رہے، میں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب 3 بچوں کے لیے دودھ، پیمپر، کپڑے، ضروریات ہوتی ہیں، میں نے خرچہ مانگنا اس سے، تو یہ آگے سے کہتا تھا کوئی خرچہ ورچہ نہیں ہے میرے پاس، اور آگے سے میرے ساتھ بدتمیزی کرتا، گالیاں دیتا۔ میرا بھائی زہیر جو کہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، اس سے بھی اکثر فون پر بات ہوتی تھی، وہ حالات پوچھتا تھا تو میں بتاتی تھی، تو بھائی نے کہا کہ تم پیسے مت مانگا کرو، میں بھیجوں گا پیسے۔ پھر اس کے بعد سے بھائی مجھے بچوں کے دودھ، دوائی، پیمپر، ضروریات، ان تمام چیزوں کے بینک میں پیسے بھیج دیتا تھا، اور میری زندگی اس طرح سے چلتی رہی۔ بھائی نے بھی یہی کہا کہ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سائمہ، ہم دیتے رہیں گے، کبھی میں دے دوں گا، کبھی امی دے دیں گی، لیکن طلاق نہیں لینی، ہم خاندانی لوگ ہیں۔ اب میں اس کو سمجھانے لگی پیار سے، کبھی غصے سے، کبھی کسی طرح کے، شاید کوئی حربہ، کوئی بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ میں جب بھی اس کو سمجھاتی، یہ میری بات کو سمجھنے کی بجائے آگے سے مجھے مار پیٹ کرتا، اور اکثر اوقات مار کھاتے کھاتے کبھی میرے منہ سے، کبھی میرے ناک سے، اور کبھی میرے کان سے بہنے لگتا۔ میں نے کہا کہ کس چیز سے آپ کو مارتا تھا؟ تو کہا کہ مکے مارتا تھا، تھپڑ مارتا تھا۔ میں نے کہا تھپڑوں سے تو نہیں آتا۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرے شوہر کو بڑے بڑے نگوں والی انگوٹھیاں بہت پسند ہیں، اس نے ہاتھ کی 5 انگلیوں میں نگ پہنے ہوئے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں موٹی موٹی، یہ انہی انگلیوں سے جہاں پر موٹی موٹی انگوٹھیاں پہنی ہوتی تھی مجھے مکہ مارتا تھا، تو میرے ناک سے خون بہنے لگتا تھا۔ میں بولتی تھی اسے کہ نہ کرو نہ کرو، سانس رک جاتا تھا، لیکن اس کو ترس نہیں آتا تھا۔ یہ سب کچھ میری ساس اور میرے سسر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے تھے، ان کو بھی آوازیں دیتی کہ مجھے بچاؤ، لیکن وہ لوگ نہ مجھے بچاتے نہ اس کو منع کرتے، البتہ کھڑے ہو کے اس طرح سے دیکھتے تھے کہ جیسے کوئی غیر شخص تماشا دیکھتا ہے۔ اب میں مار سے تنگ آ گئی، میں نے بہت مار کھائی ہے، بچے پیدا کیے ہیں، لیکن اب جسم اجازت نہیں دیتا کہ مزید مار کھا سکوں۔ میں نے کیا کیا، اس کو سمجھانا بھی چھوڑ دیا، اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد 5 اگست کا دن تھا، میں نے کہا میری فیملی میں حمزہ شادی ہے تو 3 بچوں کے کپڑے بنانے ہیں، چلو مہنگے نہیں لیتے، نارمل لے لیتے ہیں، تھوڑے بنا لیتے ہیں، لیکن بنانے تو پڑیں گے، پیسے چاہیے مجھے، تھوڑے سے پیسے دے دو۔ نہیں ہے میرے پاس پیسے، خبردار جو پیسوں کا نام لیا۔ میں نے کہا حمزہ تمہاری اولاد ہے، یہ جو تم نشہ خریدتے ہو پیسوں سے اور ہوا میں دھوئیں کی طرح اڑا دیتے ہو، یہ بھی تو ضائع ہی کرتے ہو نا، اپنی اولاد پر لگاؤ۔ یہ کہنے کی دیر تھی، پورے محلے نے میری چیخیں بھی سنی اور مجھے خوب مارا پیٹا گیا۔ آگے سے کہا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے سمجھانے والی، اتنی زبان لگ گئی تمہاری۔ اتنا مجھے مارا، اتنا مارا کہ اب کی مرتبہ میرا خون بند ہونے کا نام نہ لے، بہتنے ہی لگ گیا، بہتا ہی لگ گیا۔ میں نے اپنے بھائی شہزاد کو فون کیا، سب کچھ بتایا، وہ آئے، آ کر مجھے سیدھا لے کر ہاسپٹل گئے، میرا ٹریٹمنٹ ہوا، اور پھر کہا کہ اب ہم امی کے گھر جا رہے ہیں، تمہارے سسرال نہیں جا رہے، تمہاری طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے سسرال چھوڑا جائے۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی لیا اور اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ جب گھر والوں نے میرا حال اور پٹیاں اور سب کچھ دیکھا تو کہا کہ ہو یہ نہیں سدھرا، جو اللہ کو منظور اب ہم تمہیں نہیں بھیجیں گے، یہیں پر رہو، ایسا نہ ہو کہ کسی دن ہمیں یہ خبر آ جائے کہ اس نے تو سائمہ کو مار ہی دیا ہے جس طرح سے یہ تمہیں مارتا ہے۔ سائمہ کی جانب سے خلا کا ایک دعویٰ دائر کر دیا گیا عدالت میں۔ حمزہ کو جب اس بارے میں پتا چلا تو اس کو بہت غصہ آیا، اس کی مردانگی جاگی۔ اس نے کیا کیا، ری ایکشن میں ایک وائس نوٹ بھیجا بیوی کو، کہتا ہے سائمہ تمہارا بھائی شہزاد یہ جو تمہیں شے دے رہا ہے
इसी की उंगलियों पर तुम नाच रही हो और ये कुछ कर रही हो। ऐसा बंदोबस्त इसका करूंगा, तबीयत तुम्हारी दुरुस्त हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। उसके बाद साइमा के ताया को कॉल करके कहता है, अपने खानदान को ठीक कर लो वरना इनके घर में कयामत लेकर आऊंगा, मेरी बात को लिख के रख लो। अब ये कॉल और ये जो मैसेजेस हैं साइमा की फैमिली ने नहीं सीरियस लिए और ये सोचा कि नशे है, नशे में कर दिए होंगे और इसने क्या करना है। 27 अगस्त को सुबह का टाइम था, ऑलमोस्ट कोई 10 बजे का। घर से शहजाद निकलता है अपनी मोबाइल शॉप पर। इसका जो कारोबार है वो मोबाइल शॉप का है और यह चुंगी अमर सेतु में। वहां पर जनाब ये जाता है, जाके शटर उठा रहा होता है कि एन उसी टाइम हमजा और इसके कुछ दोस्त आ जाते हैं और आकर न दाएं न बाएं न आए न शाएं डस 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 सीधी फायरिंग करते हैं शहजाद पर और उसको गोलियों से चीर करके मार के फेंक के फरार हो जाते हैं। ये सारी बात, ये सारी खबर बाजार से घर तक पहुंच जाती है और शहजाद की बीवी, शहजाद की माँ, बहन, औरतें और बाकी फैमिली तमाम लोग भागे भागे हकलाए रोते धोते पहुंच जाते हैं दुकान पर और देखकर खूब बैंड डालते हैं रोते पीट से, ये क्या कर दिया, ओहो वो तो हमें कहता था मैं कयामत ले आऊंगा, वो कयामत तो ले ही आया। हम तो यही सोचते रहे कि नशई है, कुछ नहीं करता। आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं, देखते हैं, 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस स्टेशन फैक्ट्री एरिया बनता है थाना, वहां की नफरी मौके पर पहुंचती है। वकुआ देखकर शवाहिद लिखे जाते हैं एक रिपोर्ट पर। लाश को अपनी तहवील में लेने के बाद हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है पोस्टमार्टम करवाने के लिए। इतने में थाने आ जाते हैं, एक FIR का अंदराज किया जाता है जिसका मुद्दई बनता है साइमा का बाप मोहम्मद इरफान और ये FIR होती है नॉमिनेटेड हमजा के खिलाफ मुलजिम। मैंने सवाल किया, साइमा थी कमरे में, साइमा की वालिदा है, साइमा का भाई जुहेब है सऊदी अरब वाला। मैंने कहा आप लोग मुतमईन है कि पुलिस ठीक काम कर रही है, आपको लगता है? तो मुझे इस फैमिली ने जवाब दिया कि हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। हमारे तफ्तीशी का नाम है अब्दुल रज़ाक। फोन करते हैं तो सुनता कोई नहीं, बेल्स जा जा के बंद हो जाती। थाने जाते हैं तो मिलता कोई नहीं, इंतजार में बैठ के घंटों वापस अपने घर आ जाते हैं। जब भी थाने जाते हैं मेन गेट से, दफ्तर से बहुत पीछे, मुलाजिम क्या कहते हैं, ओए तुसी फेर आ गए हो, ਤੁਹਾਡਾ मुलजिम फड़ लिया, ऐसी बंद है। हम कहते हैं मुलजिम दिखा दें हमें, अगर आप लोगों ने पकड़ लिया तो आगे से कहते हैं नहीं दिखाना, चलो जाओ घर, मुलजिम पकड़ लिया। हमें शक है कि हमसे झूठ बोला जा रहा है। अगर तो इन्होंने हमारा मुलजिम पकड़ लिया है तो हमें दिखा दें, इसमें कोई मजाइका तो है नहीं। यहाँ तक है आज का केस और आज के वीलॉग की डिटेल्स जो सब मुझे साइमा ने अपनी जबानी रो रो के बताई है, सुनाई है। उसके भाई ने, जुहेब ने बड़ी तफसील से मुझसे बात की, वालदा ने की। एक बात और एक चीज जो मुझे बहुत बुरी लगी वो ये थी कि हम सब जाहिर है, हम सब के घरों में माँ है, बाप है, भाई है, बहनें हैं, किसी के हयात हैं, किसी के हयात नहीं है। हर खानदानी लोग, फैमिलीज अपनी बेटी को यही कहते हैं कि तुमने यहाँ पे आबाद होना है, बसना है, वापसी का रास्ता नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मैंने इसकी माँ से पूछा कि आपने भी यकीनन यही कहा होगा और अच्छी बात है, बेटी को यही सबक देना है कि आप आबाद हो अपने घर में, अपने शौहर की इज्जत करें। मैंने ये सवाल किया कि आपकी बेटी की जो वीडियोस हैं, खून हशर नशर हुए हैं लड़की के, सांस नहीं आ रहा, आंखें टेढ़ी हुई हैं, बुरे हालात हैं, आपको ये सब पता था फिर भी आप ये कहती थी कि मैनेज करो मैनेज करो। तो वालदा ने मुझे कहा कि देखें, अपनी औलाद से नफरत, दुश्मनी किसी को नहीं होती। मैं सिर्फ इस माशरे की बातों से और रिश्तेदारों के तानों से बचने के लिए कहती थी कि तुम आबाद हो जाओ। अब इसके 3 बच्चे तुमने पैदा किए, कहाँ से पालोगी 3 बच्चे? और खानदान वाले और ये मुआशरा तुम्हें क्या कहेगा कि लड़की ने तलाक ले ली। मुझे नहीं पता था कि ये तो मेरे बेटे को वाकई आके कर देगा या मार देगा। इसने तो हमें बर्बाद कर दिया, हमारी कमर तोड़ दी। मैसेज तहमीना शेख की जानिब से आप तमाम लोगों को इंतहाई अदब के साथ, तमाम बड़े मेरे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है और एहतराम मुझे वैसे बहुत पसंद है, अदब बड़ों का। आप अपनी बेटी को ब्याहते हैं और कभी भी ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के गलत जगह ब्याहते हैं रिश्ता, तो आप अपनी तरफ से तसल्ली, छानबीन, सेटिस्फेक्शन के बाद ही करते हैं ना। फिर अपनी बच्ची का ध्यान भी रखते हैं, पीछे भी जाते हैं, ईद शबरात भी देते हैं, जाते हैं, फ्रूट भी लेके जाते हैं, ईदें आती हैं तो ईदियां भी भेजते हैं, सब ठीक है। जहां पर बाउंड्रीज क्रिएट होती हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा होता है भाई, सबका होता है, लेकिन झगड़ा इस हद तक आ जाए कि नाक मुंह की हड्डियां तोड़ दो, नशई है, घर में नशई आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसके लिए तो आप ये सोच ही नहीं सकते ना कि वो ठीक हो जाएगा। तो पक्का नशई है भाई, वो कहाँ से ठीक होगा? उसका बाप ने ठीक हुआ सारी जिंदगी में, तो वो कहाँ से ठीक हो जाएगा? इसके बावजूद भी अगर आप तमाम लोग बेटी को यही कहते हैं कि यार मैनेज करो, आबाद हो जाओ,
کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، آپ ظلم کرتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، اور اس ظلم کا سوال اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ یہ جو تہمینہ ہے، یہ آپ تمام لوگ ہیں، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس جسم پر اس امانت نے خیانت کرو، اس کو مارو، اس کو ظلم دو، اس پر اذیت دو۔ تو آپ کیسے اپنی بیٹی کو مکے ٹھڈے تھپڑ مار کٹائی کرواتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، معاشرے کی وجہ سے؟ غلط ہے۔ مرد سے شادی کی ہے تو مرد ہی ہونا چاہیے، مرد کے روپ میں اگر بھیڑیا نکل آئے تو فوراً بیٹی واپس بلا لیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ میں نے بڑے ایسے پروگرام کیے جس میں بیٹیوں کی لاکھیں ماں باپ ریسیو کرتی ہیں اور پھر گھٹنوں میں منہ دے کے روتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، معاشرے کی طرف سے بیٹی کو بھی دیکھ لیں۔ شکریہ۔